الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس مہینے کی عظمت اور برکت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی اور قرآن کی آپس میں مناسبت ہے۔ رمضان المبارک میں بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام، صدقہ خیرات زکوٰۃ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کے اندر جو حکم فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر روزے فرض تھے۔ روزے کی فرضیت حکم خداوندی ہے، اور بلا عذر بلا وجہ جو روزہ چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہے۔ رمضان المبارک میں ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ مسافر کے لیے رعایت ہے، مریض کے لیے گنجائش ہے، مگر قضا واجب اور لازم ہے۔ رمضان المبارک میں ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر میاں بیوی کے حقوق کو پورے کرنے کے لیے جائز ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں فقہاء کرام اور علماء محدثین فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے حقوق جو پورے کرنے کا معاملہ ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب افطاری اور سحری کا جو دورانیہ ہے، رات کے وقت اگر میاں بیوی اپنے حق زوجین پورا کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ حقوق زوجین کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی حقوق کے پورے کرنے میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ دوسری رہی بات کہ میاں بیوی کا اس نظر سے روزے کی حالت میں قربت، اگر جوان ہے جذبات پہ قابو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کو اس سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط میں اللہ پاک اس کے لیے بچت کے اور تحفظ کے راستے نکالتے ہیں۔ احتیاط کے لیے علماء کرام اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، اور روزے کے ٹوٹنے کی وجہ سے 60 روزے تسلسل سے رکھنے پڑیں گے یا ان کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں بعض دوستوں کو اس مسئلے سے ناواقفیت ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی حضرات ہیں کہ شرما حضوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے یا علماء کرام سے پوچھ نہیں پاتے۔ اگر علماء کرام سے اس چیز کی وضاحت لیں اور اس مسئلے کے بارے میں معلومات لیں تو انشاءاللہ علماء کرام جو ہیں وہ ان کی پوری وضاحت فرمائیں گے۔ اللہ پاک رمضان مبارک میں بہت زیادہ ہم سب کو تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کے لیے ایک ترتیب بن جائے، 5 پارے روز پڑھنے ہیں، 10 پارے پڑھنے ہیں، 3 پڑھنے ہیں، 2 پڑھنے ہیں۔ حافظ جو ہے وہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ غیر حافظ بھی رمضان مبارک میں کم و بیش 5، 10، 15 پارے پڑھتے ہیں جو اہتمام والے حضرات ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اہتمام سے روزہ رکھنا، تلاوت کرنا اور نوافل و تسبیحات، صدقہ خیرات زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، یہ ایک ہمارا میسج ہے، پیغام ہے۔ اور رمضان کے آمد سے قبل ہر بندہ نیت کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال۔ حضور نے ارشاد فرمایا رجب المرجب کے چاند نظر آنے پر کہ یا اللہ رجب شعبان میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما
اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ رمضان تک پہنچنے کا جو عزم، ارادہ اور نیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے روزے بھی رکھیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ اور مدارس عربیہ کی طرف سے میرا پیغام ہے کہ جتنے بھی مہمانان رسول ہیں ان کی میزبانی، ان کی افطاری، ان کی خدمت کے لیے اہل ثروت حضرات جو ہیں اور صاحب نصاب جو دوست احباب ہیں وہ رمضان المبارک میں جہاں غرباء مساکین کا اہتمام سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہیں ان مدارس عربیہ کو بھی یاد رکھیں۔ وما علینا